اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیات ہم پڑھ رہے تھے جن کا ہم نے ابھی ترجمہ اور تھوڑا سا ربط پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر ان دونوں کا طواف یعنی کہ سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صفا مروہ کا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جس نے خوشی سے کوئی نفلی نیکی کی، نفلی عبادت کی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ جزا دینے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو ہمارے نازل کیے ہوئے روشن دلائل کو چھپاتے ہیں، والہدا، اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، جب کہ ہم ان لوگوں کے لیے واضح بیان کر چکے ہیں، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا، البتہ جن لوگوں نے توبہ کی، اصلاح کر لی، وبینوا فاولئک اتوب علیہم، اور چھپائی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیا، فاتوب علیہم، تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ وانا التواب الرحیم، بے شک اور میں توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ یہ آیات ہم نے لاسٹ کلاس کے اینڈ میں پڑھی تھی، اور ان کا ربط میں نے آپ کو عرض کیا تھا صفا مروہ کا تعارف، کہ صفا مروہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، دو پہاڑ ہیں، ان کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ تو اس کے بعد اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اور اب آگے فرمایا فمن حج البیت، جو بندہ گھر کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، تو اس پر یہ ہے کہ وہ پھر صفا مروہ کی سعی کرے۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی چیز کی نیت کر لینا، اور بیت اللہ اس کا شرعی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا۔ بیت اللہ شریف کا جو خاص مطلب ہم سب جانتے ہیں، جو اس کو حج کی جو عبادت ہے وہ مراد ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کا قصد کرنا۔ اب زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، لیکن اس کی فرائض کی شرائط ہیں، جیسے باقی اعمال جو ہیں نا، شریعت کے اندر جو احکامات فرض ہیں یا جو احکامات حرام ہیں، ان کے بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ انسان جب عاقل ہو اور بالغ ہو، مسلمان ہو، تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی اور تیسری شرط، چوتھی شرط نہیں ہے۔ اس طرح جو حرام کام ہے، شراب حرام ہے، چوری حرام ہے، بدکاری حرام ہے، تو ان کاموں کے لیے بھی کوئی اور شرط نہیں ہے۔ جبکہ دیگر جو دو ارکان ہیں، زکوٰۃ اور حج، ان کے لیے الگ سے شرائط ہیں۔ زکوٰۃ کی کچھ شرائط میں نے اس وقت آپ کو عرض کی تھی، جیسے صاحب نصاب ہونا، مطلب صاحب مال ہوگا، حیثیت ہوگی، ضرورت سے زائد مال ہوگا تو تب زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح حج ہے، تو حج کے لیے بھی الگ سے کچھ شرائط ہیں جن کا قرآن پاک میں آگے ذکر بھی آئے گا، یا جس کو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، جیسے مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اور حج کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو اب اس استطاعت کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وقوف عرفات اور طواف زیارت حج میں فرض ہیں، مطلب دو چیزیں فرض ہیں، طواف زیارت کرنا، وقوف عرفات کرنا۔ اور بعض علماء کے ہاں صرف ایک فرض ہے، وقوف عرفات کرنا، جو بندہ عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا، باقی چیزیں واجبات میں سے ہیں۔ جان بوجھ کے چھوڑنا تو جائز نہیں ہے، غلطی کی گنجائش ہے، لیکن جمہور علماء کا قول یا فقہا کا قول یہی ہے
کہ وقوف عرفات اور طواف زیارت یہ دونوں چیزیں حج میں فرض ہیں، اور حج کے واجبات میں میقات یا اس سے پہلے احرام باندھنا، جو احرام باندھنے کی ایک خاص حد ہوتی ہے، اس سے پہلے احرام باندھ لینا، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، وقوف مزدلفہ کرنا، صفا اور مروہ میں سعی کرنا، دوڑنا، شیطان کو مینا میں کنکریاں مارنا، مردوں کے لیے سر منڈوانا یا بال کٹوانا، غیر ملکی کے لیے طواف وداع کرنا، جو مکہ مکرمہ کے باہر سے آیا ہے اس کے لیے طواف وداع کرنا۔ اور حج میں بہت ساری چیزیں منع ہوتی ہیں، جیسے عمل زوجیت ہے، بال کاٹنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، خوشبو لگانا ہے، سر اور چہرے کو ڈھانپنا، سیلا ہوا کپڑا پہننا، تو یہ ساری چیزیں، اور کوئی شکار کرنا حرم شریف کے اندر، تو یہ ساری چیزیں حج کے اندر جائز امور ہوتے ہیں، لیکن حج کے اندر حرام ہو جاتے ہیں، ناجائز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بس ایک مختصر سا تعارف ہے حج کا، باقی پھر تفصیل آگے آئے گی۔ الحج کی آیات کے اندر، حج کی دیگر آیات ہیں سورہ بقرہ کے اندر ہی، وہاں پر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب آگے فقہا فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ افضل الایام ہے، جیسے حضور نے جمعۃ المبارک کو سید الایام کہا ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے، اور اسی طرح یوم عرفہ کو، عرفہ یعنی کہ حج کا دن جو ہے، اس کو حضور نے افضل الایام فرمایا، یعنی کہ تمام دنوں سے زیادہ افضل ترین دن جو ہے نا وہ عرفہ کا دن ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جب یہ دن جمعہ کا ہو تو یہ 70 حجوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے ہم عام طور پہ جمعہ کے حج کو حج اکبر کہہ دیتے ہیں۔ شریعت میں یا قرآن اور حدیث میں یہ اصطلاح میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے کہیں ہو، لیکن حج اکبر کی اصطلاح میرے علم میں نہیں ہے۔ تو ہم جو حج اکبر اس کو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے حج میں افضلیت زیادہ ہے، برکت زیادہ ہے۔ خاص حج اکبر کی جو ٹرم ہے وہ کہیں استعمال میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے علماء پھر اس کو کہہ دیتے ہیں، یا بیان کرنے والے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حج اکبر آ رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں اچھا یہ تو ہو گیا حج کا معنی، اب ہے عمرہ کا معنی۔ عمرہ کا لغوی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی زیارت کے لیے عمرہ کا لفظ عربی کے اندر استعمال ہو جائے گا، لیکن اس کا شرعی معنی ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، اور عمرہ کرنا سنت ہے۔ اس میں بھی وہی چیزیں ہیں، میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے، کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، اور حلق یا قصر کرنا ہے۔ قصر یعنی کہ بال کٹوانا، یہ واجب ہے، اور احرام باندھنا شرط ہے، اور طواف کا اکثر حصہ فرض ہے عمرہ میں۔ وہ اکثر حصے سے مراد 7 چکر ہیں، تو 4 چکر فرض ہیں، باقی 3 واجب ہیں، چھوڑ وہ بھی نہیں سکتے۔ عمرہ سنت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود عمرہ فرمایا ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ ایک چیز مشہور ہے، ویسے تو فقہ کی پرانی کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، لیکن اس کا اطلاق ہمارے ہاں آج کل نہیں ہوتا۔ عام طور پہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ شریعت کا حکم بدل جایا کرتا ہے۔ تغیر زمان جو ہوتا ہے، وقت کا بدلنا، تغیر مکان کا، جگہ کا بدل جانا، تو جگہ کے بدلنے سے اور زمانے کے بدل جانے سے اور لوگوں کے بدل جانے سے شریعت کا مسئلہ بسا اوقات بدل جایا کرتا ہے۔ تو یہ کوئی مطلب انہونی چیز نہیں ہے، تمام فقہا نے اس کے اوپر لکھا ہے۔ آپ کو عام طور پہ اردو کے اندر بھی اس پر کتابیں عام طور پہ مل جاتی ہیں کہ فتوے کے اندر تبدیلی کب کب واقع ہوتی ہے۔ تغیر زمان ہو جائے، ممکن ہے پچھلے 1300 سال میں ایک فتویٰ چلتا رہا ہو، لیکن ابھی زمانہ ہی بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، واقعات بدل گئے ہیں، تو فتویٰ بدل جائے گا ان چیزوں کا جو چیزیں فرائض میں سے نہیں ہیں۔ فرائض جو نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج آ گئی ہے، یا شراب حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتی، یا نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ وہ چیزیں جو ہم ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اخذ کر رہے ہوتے ہیں شریعت سے، ان کا حکم بسا اوقات بدل جایا کرتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک دور میں یہ مسئلہ موجود تھا کہ جس بندے نے شوال المعظم میں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، اس کے بعد شوال کا مہینہ آئے گا، تو جس بندے نے شوال میں عمرہ کیا اس پر حج فرض ہو گیا، چاہے اس کی حیثیت ہو یا نہ ہو، چاہے اس کی حیثیت ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ
جو اشہر معلومات ہیں حج کے، وہ ان مہینوں میں وہ وہاں پر موجود ہے، اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اشہر معلومات ہیں، کہ تمام لوگ جانتے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں۔ اچھا، شوال اور ذیقعد کو حج کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ اس دور میں جو لوگوں کے پاس چونکہ سفر کرنے کی اتنی زیادہ سہولیات ایسے نہیں تھی جیسے ہمارے پاس ہیں، تو وہ سفر کرتے تھے، اور جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا تھا تو وہ عید کے بعد وہ حج کے لیے سفر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کسی کو 60 دن لگ رہے ہیں، کسی کو 70 دن لگ رہے ہیں سفر کرتے ہوئے، گھوڑوں پہ سفر کرنا ہے، پھر بحری جہاز پہ بھی سفر کرنا مہینہ مہینہ لگ جاتا تھا، تو لوگ شوال کے مہینے سے سفر کرنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے ان مہینوں کو جو ہے نا وہ حج کے مہینے کہا گیا۔ تو اس پر فقہا نے مسئلہ بیان کیا تھا، جو بندہ شوال کے مہینے میں بیت اللہ شریف میں موجود ہو، حرم پاک میں موجود ہو، اس پر حج فرض ہو جائے گا، چاہے اس کی حیثیت ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہمارے دور میں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں جو آج کل یہ مسئلہ مشہور ہے، یہ غلط مشہور ہے۔ وہ کسی دور کے لیے ٹھیک ہوگا، ہمارے دور کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے دور کے لیے کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہ ہمارے ہاں اب حج کی استطاعت کے اندر صرف وہاں پر موجود ہونا شامل نہیں ہے۔ اگر وہاں پر غیر قانونی طور پہ رکے ہوئے ہوں گے تو شرطے پکڑ دیں گے، حج کیا کرنا ہے، الٹا جیل کاٹنی پڑ جائے گی۔ تو ہمارے دور میں جو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ آل عمران کے اندر، وہ آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس بندے کو استطاعت ہے وہ حج کرے۔ تو ہمارے دور میں استطاعت کے اندر یہ دیگر لوازمات بھی شامل ہو گئے، جیسے ویزا لگنا ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، اور وہاں پر رہنے کے جو مطلب باقی لوازمات ہیں سارے کے سارے، یہ ہمارے دور میں اب یہ استطاعت کے اندر شامل ہیں۔ لہٰذا جس بندے کا ویزا لگ نہیں رہا وہ اپنی طرف سے مکمل کوشش کر رہا ہے، ویزا لگ نہیں رہا تو یوں سمجھیں کہ اس پر حج فرض ہی نہیں ہو رہا۔ دیگر چیزیں اب اس پر اب یہ ہوگا کہ جیسے جیسے حج کے لوازمات پورے ہوتے جائیں گے یا شرائط پوری ہوتے جائیں گی، ویسے ویسے حکم بڑھتا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر دولت ہی نہیں ہے تو پھر ویزے کے لیے اپلائی کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب دولت ہے میرے پاس، اب ویزے کے لیے اپلائی کرنا فرض ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ ہاں، ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں لیکن ویزا ہی نہیں مل رہا، تو اب پھر بری ہیں کہ جب تک ویزا نہیں ملتا تب تک کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب ہمارے دور میں یہ حکم ختم ہو گیا کہ جو بندہ شوال میں وہاں پر موجود ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں آج کل لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، رمضان المبارک میں عید وہاں پر کرتے ہیں، تو شوال میں واپس آ جاتے ہیں، تو ہمارے دور میں اس مسئلے کا حکم نہیں لگتا۔ بسا اوقات میری نظر میں بھی سوشل میڈیا پہ اور عام لوگوں کی جو ہے نا وہ جو پوسٹ وغیرہ شیئر کر دیتے ہیں، ایسی چیزیں نظر سے گزرتی ہیں کہ وہ ایک آدھی کتاب پڑھ لی اردو کی، اب اردو کی کتاب فقہ کی یا کوئی ترجمہ کی ہوئی کتاب بازار سے خریدیں گے تو اس میں تو یہ مسئلہ موجود ہوگا، تو وہ پھر سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں مولویوں نے مسئلہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ مسئلہ بدلا نہیں ہے، تغیر زمان ہو گیا، تو اس لیے ہمارے دور میں اس کا حکم ہی بدل گیا ہے۔ اب عام طور پہ استطاعت کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ وہ سفر خرچ ہے، جو آپ نے سفر کرنا ہے اس میں جو خرچ کرنا ہے اس کے پیسے وغیرہ ہوں، سواری موجود ہو، اور اسی طرح مکان ہو، لباس ہو، اور جو بھی باقی چیزیں ہیں، اور پیشے کے جو اوزار وغیرہ ہیں، ان کے علاوہ جو اگر بندے کے پاس پیسے ہیں، آپ پیچھے جو بندہ فیملی چھوڑ کے جا رہا ہے اس فیملی کے اخراجات ہوں، ان کی بیماری کے، ان کی صحت کے، ان کے راشن وغیرہ کے پیسے موجود ہوں، اس کے زائد پیسے ہوں، مکان ہے تو اس کے کرائے کے اگر پیسے ہیں تو اس کے علاوہ پیسے ہوں، بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ان کی اسکول کی فیس کے علاوہ سے پیسے ہوں، وہ جو علاوہ پیسے ہوں اگر وہ اتنے بنتے ہیں تو پھر اس پر حج فرض ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو اہل و عیال ہوتے ہیں ان کا نان نفقہ انسان پر فرض ہوتا ہے، اور ان کے نان نفقے کے اندر بچوں کی فیس، گھر کا خرچ اور گھر کا راشن، ان کی صحت کے علاوہ ان کے کپڑے، وہ ساری چیزیں نان نفقہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ باقی پھر حج کے جو دیگر مسائل ہیں تفصیل کے ساتھ وہ ہم آگے حج کی آیات کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جس شخص کو حج کرنے سے
کوئی ظاہری حاجت یعنی کہ طعام قیام کوئی سفر خرچ کی کمی یہ نہ ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اسے روکے، نہ کوئی ایسی بیماری ہو جو اسے حج سے روکتی ہو، تو وہ شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے حج نہ کیا ہو، تو خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ کے نبی جو لوگوں کے ایمان پر حریص ہیں، قرآن نے انہیں کہا، حضور کی خواہش ہے، اور ہم نے پہلے آیات بھی پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی عطا فرمائی، تسلی دی کہ اے محبوب آپ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، یہ ناعقل لوگ ہیں، بے شعور لوگ ہیں۔ لیکن وہی نبی رحمت للعالمین یہاں پر کتنا سخت حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس کے حج میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مانع نہیں ہے، کوئی بیماری اس کو حج سے نہیں روکتی، اور پھر بھی وہ بندہ حج نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ انتہائی سخت حکم ہے، اور ہمارے آج کے دور کے لیے یہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے دور میں تو لوگوں کے پاس امریکہ، شرطانیہ، برطانیہ گھومنے کے سارے ویزے ہوتے ہیں، پیسہ شیسہ ہر چیز ہوتی ہے، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، ایک کوٹھی کے بعد دوسری کوٹھی، ایک دکان کے بعد دوسری دکان، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں۔ حج کا کہا جائے تو وہ ہزار ہا بہانے ہوتے ہیں، ضروریات نہیں ہوتی ہیں، وہ بہانے ہوتے ہیں۔ صرف گاڑی لینے کے لیے پیسے ہوں گے، ہر سال دنیا کا وزٹ کرنے کے لیے پیسے ہوں گے، یورپین ممالک گھومنے کے لیے پیسے ہوں گے۔ حج کا کہا جائے تو وہ کر لیں گے، بالفرض اگر وہ کر لیں گے چکر میں مر گئے تو حضور نے فرمایا مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ اور وہ کر لیں گے کہ چکر میں پھر ممکن ہے کہ خدا نہ خواستہ دولت چلی جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اگر بالفرض پہلے دولت مند ہوئے، حج فرض ہو گیا، اب دولت ضائع ہو گئی، تو اب بھی حج کا فرض ساقط نہیں ہو جائے گا، گناہ سر پہ چڑھا رہے گا، وہ حج کرنا ہی ہوگا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ میں سعی کرنا گناہ نہیں ہے، دیکھیں عام طور پہ تو کہا جا سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان دونوں کا طواف یعنی کہ ان دونوں کی سعی کرنا، صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم عام طور پہ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو جو چیزیں جائز ہوتی ہیں، جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ فلا جناح، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الفاظ ہیں، جو کلام پاک کے الفاظ ہیں، وہ باقی قرآن پاک کے جو ہے نا، جو ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، جو ایک طرز ہوتی ہے، اس کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سیدھا حکم دیا جاتا حج کرو بیت اللہ کا، جیسے پہلے حج حکم دیا کہ بیت اللہ کا حج کرو، عمرہ کرو، تو ویسے ہی حکم دیا جاتا کہ صفا مروہ کی سعی کرو، لیکن یہاں حکم دیا گیا کہ صفا مروہ کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اس دور میں مسلمان دو وجہ سے صفا مروہ کی سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ عام طور پہ مسلمان وہ سمجھتے تھے کہ شاید صفا مروہ کے درمیان میں بھاگنا یہ گناہ ہے، یہ خیال اور کنسپٹ تھا۔ ایک وجہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ بتوں کی عبادت کے لیے اور بتوں کی تعظیم کے لیے صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہ کام تو مشرکین کرتے تھے اور وہ اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، تو اب ہم بی آئین ہی وہی مشرکین والا کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اگرچہ وہ کام مشرکین کرتے تھے، وہ بتوں کے لیے کرتے تھے، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے، اس لیے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے، میں نے وہ آیت خاص پڑھی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن پاک میں تو احکامات سیدھے سیدھے ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہاں سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے، وہ یہ کہ ایسا کام جو غیر مسلمین کرتے ہوں،
جو یہود و نصارہ کرتے ہوں، اگرچہ وہ اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہوں، اپنے شرک کے لیے کرتے ہوں، لیکن اس کام میں کوئی اچھا پہلو ہو اور مسلمان اس کام کو اچھی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کریں تو وہ جائز ہوگا، اس پہ گناہ کا حکم نہیں لگتا۔ اور اس پر دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ اور کیونکہ مسلمانوں کا خیال تھا نا کہ مشرکین صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی بسا اوقات لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں لیکن جی یہ کام تو یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، سالگرہ کرنا۔ عام طور پہ ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے سالگرہ کرنا جائز ہے؟ جب جواب دیتے ہیں جائز ہے، یہ تو جی عیسائیوں کا شیوا ہے، یہ یہودی کرتے ہیں، یہ مشرکی کفار کرتے ہیں۔ دیکھیں ایسے کام ناجائز نہیں ہوتا ہے، کوئی کام مشرکین کرتے ہیں یا یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ کام فوراً ناجائز نہیں ہو جائے گا۔ ہم اس کام کو دیکھیں گے، وہ کام اگر 100% شرک کے ساتھ یا کفر کے ساتھ ہے تو وہ پھر ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ مندر سے آئی ہوئی پرساد کھانا، اگرچہ اس کے اندر، یا چرچ سے آیا ہوا کھانا کھانا، اگرچہ اس کے اندر حلال چیزیں شامل ہیں، وہ بازار کے اندر بنے ہوئے لڈو ہیں، وہاں سے لڈو ہو کے مندر میں گئے ہیں تو مندر سے واپس آ گئے ہیں، لیکن وہ کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ کیوں؟ ان کی نسبت بتوں کی طرف ہو گئی ہے۔ لیکن وہ کام جس کی نسبت کسی غیر اللہ کی طرف نہیں ہو رہی، اگر مسلمان کریں اس کو ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کفر کا یا کوئی گناہ کا جو ہے نا وہ شک و شبہ ہی نہیں آتا، تو پھر وہ ہمارے لیے وہ کام جائز ہوتا ہے۔ اس کی میں نے آپ کو مثال دی، سالگرہ کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی اور ناجائز کام اس میں شامل نہ ہو، غیر مرد غیر عورتوں کا اختلاط نہ ہو، گانے باجے نہ ہو، یا نمازیں قضا نہ ہو رہی ہوں، باقی دیگر کوئی حرام کام نہ ہو تو یہ کام جائز ہے۔ اسی طرح ہزار ہا دیگر کام ہیں۔ ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، مثال کے طور پہ ہماری بہنیں گون پہنتی ہیں، برقع، اسلام میں تو نہیں ہے۔ اسلام کا تو جو حکم تھا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، وہ تو فرمایا تھا یدنینا من جلابیبہن، غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں کہ بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لو۔ برقعے کا لفظ تو نہیں تھا، اور میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحابیات میں سے کسی نے برقع یا گون پہنا ہو۔ وہ چادر لپیٹا کرتی تھیں، حضور کی ازواج وہ بڑی چادر لپیٹ لیا کرتی تھیں، وہ یوں سمجھیں کہ وہ چادر ہی ایسے ہوتی تھی کہ سر سے لے کے گھٹنوں تک یا پاؤں تک آ جاتی تھی، وہ چادر لپیٹتی تھیں، گون یا برقع نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر ہم گون یا برقعے کی ایک ہسٹری دیکھیں جو میرے علم میں ہے تو یہ تو عیسائیوں سے آیا ہے، ان کی وہ چرچ کے اندر جو ننز ہوتی ہیں وہ پہنتی ہیں۔ لیکن جب ہمارے علماء نے دیکھا، فقہا نے دیکھا، جو پرانے بزرگ گزر گئے، آج کے نہیں، آج سے 1000 سال پرانے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس چیز کے اندر چادر سے زیادہ سیکیورٹی ہے، عورت کا تحفظ اس میں زیادہ ہے، جو یہودی اور عیسائی عورتیں استعمال کرتی ہیں، اب تو وہ بھی نہیں کرتی، صرف چرچ کے اندر کرتی ہیں، عام طور پہ نہیں کرتی ہیں، ویسے تو ان کے ہاں بھی پردہ تھا، تو اس کے اندر تحفظ زیادہ ہے، اس کے اندر پھر عورت کے اندر آزادی زیادہ ہوتی ہے۔ چادر اگر لپیٹے گی تو عورت کے ہاتھ ہر وقت بندے رہیں گے، اس کے اندر یہ کہ اس کے ہاتھوں کو تھوڑی آزادی ہے، وہ اپنا بچہ وغیرہ بھی اٹھا سکتی ہے، تو اس لیے حکم دے دیا گیا کہ برقع پہنتی ہیں تو برقع پہنے۔ بلکہ وہ اتنا زیادہ رسم پا گیا کہ اب ہمارے ہاں تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی نیک عورت نے اگر برقع نہ پہنا ہو، ویسے اگر جو اس نے پردہ کیا ہو، چادر لپیٹی ہوئی ہو، تو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مولوی صاحب کی بیوی ہے اور اس نے برقع نہیں پہنا ہوا، تو پھر کیا ہو گیا بھائی برقع نہیں پہنا ہوا تو۔ بہرحال میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہ جائز کام تھا، ہم اس کو اپنا سکتے تھے برقعے کو، تو ہم نے اپنا لیا۔ اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے یا عیسائیوں کی مشابہت ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے گا، بلکہ وہ چادر سے زیادہ بہتر ہے کہ اس میں شریعت کا تقاضا پورا ہو رہا ہے، پردے والا، اور اچھے انداز سے پورا ہو رہا ہے، بشرطے کہ وہ چپکے ہوئے برقعے نہ ہوں جیسے آج کل فیشن کے طور پہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ تو
میں آپ کو عرض کر رہا تھا یہ ضمناً یہ چیزیں آگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ صفا مروہ کی صحیح کرنے میں گناہ نہیں ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو گناہ سمجھتے تھے. اور اب ایک اور چیز، ایک اور وجہ سے بعض مسلمان اس کو گناہ سمجھتے تھے. وہ جو مشرکین، وہ تو بتوں کی عبادت کے لیے، بتوں کی پوجا کے لیے صفا مروہ کا طواف کرتے تھے. بعض مسلمانوں نے اس لیے سمجھا کہ صفا مروہ کا طواف کرنا یا سعی کرنا گناہ ہے، اور بعض مسلمان عیسائی اور یہودی جو تھے وہ صفا مروہ کی سعی اس لیے نہیں کرتے تھے، طواف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ مشرکین کر رہے ہیں، وہ اس لیے گناہ سمجھتے تھے. تو اب دو کنسپٹ پائے جا رہے تھے مسلمانوں کے پاس. ایک تو یہ کہ مشرکین وہ کام کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں کریں گے. دوسرا کنسپٹ یہ کہ یار اس کام کو تو عیسائی اور یہودی بھی گناہ سمجھتے ہیں، تو ہم یہ کیسے کریں. تو دو وجوہات تھیں مسلمانوں کی کہ مسلمان اس کو گناہ سمجھ رہے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اگر تم اس کا طواف کرو اور سعی کرو تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس سے یہ نہیں کہ وہ اس میں اختیار ہے، لیکن اس میں یہ کہ اجازت ہے. اب اس پر ایک روایت بھی ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا کی پہاڑی پر اسعاف نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا، اور مروہ کی پہاڑی پر نائلہ نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا. اور اہل جاہلیت، جو دور جاہلیت کے لوگ تھے، وہ ان کا طواف کرنے کے لیے اور ان کی تعظیم میں وہاں پر دوڑ لگایا کرتے تھے، سعی کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پہلے فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی یا مشرکین مکہ کی نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہیں ان کا طواف اور تمہیں ان کی سعی کرنی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کی سعی کرنے میں طواف نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ سعی واجب نہیں ہے. اگر واجب ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا کہ سعی کرو. اللہ نے تو فرمایا کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے. تو اب ام المؤمنین نے فرمایا سو باخدا اگر کوئی شخص صفا اور مروہ میں سعی نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. اب حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ حضرت عروہ نے بیان کیا، یہ آپ کے بھتیجے تھے، کہ یہ واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا تو یہ گناہ نہیں ہے. اب ام المومنین فرما رہی ہیں کہ اے بھتیجے تم نے غلط کہا، جس طرح تم نے اس آیت کی تعویل کی ہے اگر اسی طرح ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا جو ان کے درمیان سعی نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس طرح فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی، اور انصار اسلام سے پہلے منات ایک بت کا نام ہے، اس کے لیے احرام باندھتے تھے، جس کی وہ اس کے پاس صفا مروہ کے پاس جا کر عبادت کیا کرتے تھے. اور جو شخص احرام باندھتا وہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے میں گناہ سمجھتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ آیت انصار کے متعلق نازل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس میں فرمایا کہ اب تم مسلمان ہو، اب تم صفا مروہ کا اس کی طواف کرو یا اس کی سعی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرو، تو یہ اب گناہ نہیں ہے تم پر. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ارشاد فرمایا، علم چھپانے کی وعید آئی اگلی آیت میں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ہم اس آیت کی تفسیر 3-4 بار پڑھ چکے ہیں، اور ہم کوشش کرتا ہوں میں ہر بار تھوڑی تھوڑی مختلف کر کے ہم اس کو پڑھیں. اب یہاں بھی کتمان علم کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو چیز ان پر نازل ہو چکی ہے، روشن دلائل اور ہدایت، وہ اس کو چھپاتے ہیں. اب ہے تو وہ یہودیوں اور نصارہ کے لیے، اب وہ کیا چھپایا کرتے تھے؟ ایک تو وہی بات ہے جو میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک تو وہ یہ چیز چھپاتے تھے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کو اور آپ کے دین کو چھپایا کرتے تھے، جو ان پر 100% واضح تھا، کوئی انہیں شک و شبہ نہیں تھا. اور پہلے آیات بھی آئیں قرآن پاک کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ تو آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. اور پھر حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ بن سلام نے خود بیان کیا، وہ جو پہلے یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضرت عمر کو فرمایا تھا کہ یہودی اور نصارہ جو ہیں یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور دین اسلام کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں. ایک تو اس آیت کا مصداق وہی چیز ہے.
اور دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ جس چیز کو وہ لوگ چھپایا کرتے تھے یہودی اور نصارہ، وہ یہ حج کے احکامات تھے، وہ جانتے تھے یہ چیزیں، چونکہ اس آیت کا تعلق صفا اور مروہ کے ساتھ اور حج کے ساتھ آیا ہے۔ اب وہ لوگ یہ چیز چھپاتے تھے، مسلمانوں کو بتاتے نہیں تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ چھپانے والے ہیں، ان کے پاس ہدایت موجود ہے، ان کے پاس دلائل موجود ہیں، ان کے پاس علم موجود ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن معاذ، حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، اب یہ تین صحابہ تھے، صحابہ میں سے علماء تھے، انہوں نے علماء یہود سے پوچھا کہ توریت میں آقا کریم علیہ السلام کے متعلق کیا کیا لکھا ہوا ہے، یا ہمارے دین کے متعلق جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس کے متعلق کیا کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے ان سے چھپایا اور بتانے سے انکار کر دیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر لعنت فرمائی۔ اب اس کے بعد میں آگے وہ لعنت والے چیپٹر کی طرف جانے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں یہ آیت نازل نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی۔ وہ حدیث کیا، وہ کوئی بھی حدیث ہوگی آپ نے جو بھی اس موقع پر بیان کی۔ اب ایک اور حدیث آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے الگ بیان کی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اس نے اس کو چھپایا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ انتہائی سخت حکم ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی واضح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جب بدعت ظاہر ہو جائے، اور بدعت کیا ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کوئی کام جب ڈنکے کی چوٹ پہ علل اعلان حضور کی سنت اور دین کے خلاف شروع ہو جائے وہ بدعت ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام ہو دین کے خلاف علل اعلان شروع ہو جائے تو وہ بدعت ہی کہلاتا ہے۔ تو اب حضور نے فرمایا جس نے بدعت کے زمانے میں دین کو چھپایا، لعن اللہ علیہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، والملائکۃ، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام روئے زمین کی لعنت ہے۔ اور پھر حتیٰ کہ حضور نے یہاں تک فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس علم والے کی جو اپنا علم چھپا لے گا، اس علم والے کے نہ نفل قبول کرے گا نہ فرائض قبول کرے گا۔ اسی لیے بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ علماء سخت زبان بول جاتے ہیں کہ عوام تو ایک حرام کام کر رہی ہے، کہ اب عوام کو تو پتہ یہ نہیں پتہ یہ حرام کام ہے۔ اب جب علماء جب سختی سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام حرام ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان پر فرض ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، حضور کی سینکڑوں احادیث ہیں علم چھپانے کی وعید پر، تو وہ تو کہیں گے یہ حرام ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء سختی کرتے ہیں، انہوں نے دین میں سختی پیدا کر دی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ کچھ عرصہ پہلے میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو یہ جو آج کل مختلف کمپنیز ہیں، ایجنسیز ہیں، آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں اور بعد میں آپ کو پروفٹ ملتا رہتا ہے۔ اب اس میں میرے علم کے مطابق میں نے ان میں سے اکثریت کی پالیسیز کو جو ہے نا وہ اسٹڈی کیا ہے، 99% حرام ہے۔ کہیں نہ کہیں ان میں حرام چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف پالیسیز ہوتی ہیں، کیونکہ پالیسیز بنانے والے اگرچہ مسلمان تو ہیں لیکن علماء تو نہیں ہیں، اسلامک اکنامکس تو انہوں نے پڑھی نہیں ہے، دین تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ تو وہ کچھ لوگ تھے وہ یہ کام کر رہے تھے، میں نے انہیں کہا بھئی یہ کام جائز نہیں ہے، 100% حرام ہے۔ تو وہ الٹا الگ زبان میں شروع ہو گئے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا دین میں زیادہ سختی کرتے ہیں، آج کل کے دور کے تقاضے ہیں، ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہم غریب رہ جائیں کیا؟ تو بھئی اب ایک چیز حرام نہیں ہے تو اس کو حرام ہی کہیں گے، وہ حلال تو نہیں ہو جائے گی۔ تو حضور نے کتمان علم کو حرام قرار دیا ہے، اور کوشش کیا کریں جہاں پر آپ کو علم ظاہر کرنے کا موقع ملے اور علم ظاہر کر سکتے ہوں تو وہاں پر علم چھپانا حرام ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اس نے پوری کوشش اور جد و جہد سے علم کو پھیلانا چاہا، خواہ اس علم پھیلانے میں اس کو مشقت برداشت کرنی پڑے، اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے،
اور اسے یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا، اپنا پیسہ خرچ کر ڈالے، اپنی طاقت خرچ کر ڈالے، اور لیکن علم پھیلاتا رہے، جیسے ہمارے دور کے چند ایک علماء، ورنہ علم مٹ جائے گا اور اسے یہ خوف ہو اور وہ پھر بھی یہ کام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت زیادہ برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت زیادہ انعام ہے۔ اور لعنت کرنے والوں میں پھر شامل کون کون ہے؟ جو حضور نے فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، اللہ کی اس پر لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت ہے۔ کس پر؟ جو بندہ اپنے علم کو چھپاتا ہے، اس پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ وہ لعنت کرنے والے کون کون ہیں؟ ان سے مراد فرشتے، ان سے مراد جن و انس، انسانوں میں سے مراد مومنین، اور جنوں ان سے مراد تمام حیوانات، حشرات الارض، کہ امام ابن جریر روایت کرتے ہیں، امام مجاہد نے اس کو روایت کیا کہ حیوانات اور حشرات الارض ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنو آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم بارش سے محروم ہو گئے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ایک بار یہ روایت بھی عرض کی تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دور آئے گا، زمانہ آئے گا، اور یہ یقیناً وہ زمانہ آج کا ہی ہے کہ 99% لوگ جو ہیں وہ گناہگار، بدکار، زنا میں، شراب میں، چوری میں، جھوٹ میں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی لعنت والا ہے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو حرام ہے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے، اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جو عذاب کا مستحق ہے۔ لیکن اللہ پھر بھی ان کو رزق دیتا رہے گا، کن کی وجہ سے؟ وہ میں نے آپ کو روایت سنائی تھی کہ چوپایوں کی وجہ سے، بھینس بکریوں کی وجہ سے، جو چوپائے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رزق کا 100% دروازہ بند نہیں کرے گا۔ قحط نازل ہوگا، عذاب نازل ہوں گے، بارشیں رک جائیں گی، لیکن اتنی نہیں رکیں گی کہ بالکل ہی ساری کی ساری مخلوق ختم ہو جائے۔ اللہ اپنی باقی مخلوق کے صدقے، چوپایوں کے صدقے انسانوں کو رزق دیتا رہے گا، اور یہ آج کا ہی دور ہے۔ ورنہ آپ ذرا تصور کریں نا، میں آپ کو ایک اشارہ کرتا ہوں، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، نماز چھوڑنا حرام ہے، لیکن کسی مخلوق پر دنیا میں نماز چھوڑنے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، آخرت میں ہوگا۔ حج کرنا فرض ہے، لیکن حج نہ کرنے کی وجہ سے کسی مخلوق پر عذاب نہیں آیا۔ جتنی مخلوقیں بھی گزری ہیں، امتیں گزری ہیں، ان پر اگر عذاب آیا ہے تو وہ حقوق العباد کی وجہ سے آیا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ کرپشن کر رہے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو یہ سارے کام آج مسلمان کر رہے ہیں۔ عاشق رسول تو سب ہیں، لیکن رمضان سے پہلے لیمو کو لے لیں، سب کو پتا ہے رمضان شریف میں لیمو زیادہ استعمال ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہے۔ رمضان سے پہلے کیا ریٹ تھا اور رمضان میں کیا ریٹ ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ ان کا اسلامی مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ جو چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں، اس کا ریٹ دیکھ لیں، آج کل ماسک کا اور سینیٹائزر کا ریٹ دیکھ لیں۔ تو یہ کوئی مسلمانوں والے کام ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں یہ یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، بلکہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہونے کی، وہ ہم آگے آیات آئیں گی کہ بنی اسرائیل پر عذاب، کتنے عذاب آئے اور کن وجوہات سے آئے، ان پر عذاب نازل ہونے کی وجوہات تھیں یہ جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز ہے کہ نااہل بندہ جو علم کو سمجھنے والا نہ ہو، ہٹ درم ہو، اس کے سامنے علم بیان نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ یار اس نے ماننی نہیں ہے، یہ اپنا ہی دین گھڑ کے گھوم رہا ہے، اپنی سوچ، اپنا نظریہ بنایا ہوا ہے، ایسے کے سامنے بے شک آپ دین چھپائیں، بلکہ چھپانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، کیا آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں بیان کیا کرو جن کو وہ پہچانتے ہوں۔ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ تو یعنی کہ لوگوں کے سامنے وہ مشہور، بلکہ حدیث کے اندر صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر چیپٹر ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق
جو ہے نا وہ کلام کرو. تو یہ ہمارے علماء کو بھی چاہیے ٹی وی پر بیٹھ کے صرف اپنی واہ واہ کے لیے نا انتہائی دقیق مسئلے، خاص طور پہ آج کے دور میں اور رمضان المبارک میں، یہ سحری ٹرانسمیشن ہے، یہ افطاری ٹرانسمیشن ہے، عوام کو نماز کے فرائض کا نہیں پتا، عوام کو روزے کے واجبات کا نہیں پتا، عوام کو اللہ کی توحید کا نہیں پتا، عوام کو سجدہ کرنے کی جو ہے نا وہ واجبات اور فرائض کا نہیں پتا کہ کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے. اور آپ عوام کے اندر بیٹھ کے وہ انتہائی دقیق مسائل، تقدیر کے مسائل اور انتہائی پیچیدہ مسائل جو 100% اصول پر مبنی ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. صرف یہ کہ میں بڑی جو ہے نا وہ عربی متن پڑھ کے اور عربی عبارت پڑھ کے اور انتہائی پیچیدہ مسائل بیان کر کے میری تو بڑی واہ واہ ہو جائے گی، عوام کو سمجھ چاہے آئے یا نہ آئے. اس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کے مطابق علم بیان کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اب ہماری عوام کو میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں. جو قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ آیات کے نشان یہ بعد میں لگائے گئے. اس لیے جب ہم پرانے علماء کو پڑھیں تو بسا اوقات آپ کو آیات کے اندر اختلاف نظر آئے گا کہ ایک عالم کے نزدیک فلاں سورت کی اتنی آیات ہیں، دوسرے کے نزدیک اتنی آیات ہیں. اسی طرح بسم اللہ شریف ہے، ہم ہر سورت کے شروع میں پڑھتے ہیں سوائے سورۃ توبہ کے. تو بعض علماء کے نزدیک وہ واجب ہے، بعض کے نزدیک وہ فرض ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو آیت کے اندر کاؤنٹ کر لیں، اور انہوں نے کاؤنٹ کر لیا. جب انہوں نے کاؤنٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے آیات بڑھ گئی. پڑھتے تو سب ہیں، چھوڑتا تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم بھی جب نماز کے اندر، ہمارے ہاں بھی تراویحوں کے اندر جب ایک نئی سورت آتی ہے تو امام ہمیشہ بسم اللہ پڑھتا ہے. پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے، گنتی میں اختلاف ہوا کہ اس کو گنے یا نہ گنے. آیا کہ یہ ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے یا ایک ہی بار میں نازل ہوئی اور حکم آ گیا کہ ہر سورت کے ساتھ پڑھنی ہے. پڑھنے پر اختلاف تو نہیں ہے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اختلاف تو معمولی سا ہے، لیکن لکھنے والے نے پرانی کتاب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر تو آئے گا کہ فلاں امام کے نزدیک قرآن کی اتنی آیات ہیں، فلاں کے نزدیک اتنی آیات ہیں. وہ تو پوری 113 آیات کا اختلاف آ جائے گا. اور پڑھنے والا یا بیان کرنے والا تو بیان کر کے چلا گیا اپنی واہ واہ کروا کے، اور پڑھنے والوں نے کہا یار اتنی قرآن کے اندر اتنی آیات کا اختلاف ہے، اتنی آیات کم ہو جاتی ہیں یا زیادہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ نہ کم ہو رہی تھی نہ یا زیادہ ہو رہی تھی. اسی طرح بسا اوقات بعض علماء قرات کے اصول ہیں، تجوید اور قرات یہ 10 سالہ کورس ہے اور آج بھی دنیا میں کروایا جاتا ہے مصر وغیرہ میں. تو بسا اوقات جو وقفے لازم آتا ہے قرآن پاک میں، بعض علماء اس کو پوری آیت کنسیڈر کر لیتے ہیں اور بعض نہیں کرتے. تو اب اس کو آیت کنسیڈر کر لیں گے تو آیت کا اضافہ تو ہو گیا دیکھنے میں، گننے میں، پڑھنے میں تو نہیں ہے. تو عوام کے سامنے یہ مسئلے بیان نہیں کرنے چاہیے. جو بندہ بیچارہ قرآن پڑھ، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہے، آپ اس کو دقیق مسائل کی طرف لے آئیں تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی ہے، جس کو حضرت علی نے فرمایا اور منع کیا اس طرح کی چیز سے، اور فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم. لہٰذا یہ چیز جو ہوگی یہاں پر دین چھپانا لازم نہیں آئے گا. اسی طرح بسا اوقات بعض لوگ دلیل پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی بسا اوقات لوگ دلیل پوچھتے ہیں، میں تو جواب نہیں دیا کرتا. پھر علماء نے منع کیا اور احادیث کے اندر منع کیا گیا. ایک بندہ دلیل کو نہیں سمجھتا، آپ اس کو دلیل جب بیان، اس مثال کے طور پر اس نے آگے مسئلہ پوچھا کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، عالم پر یہ فرض ہے کہ اسے بتائے وضو کے 4 فرض ہیں اور یہ ان کی تفصیل ہے. اگر وہ پوچھتا ہے دلیل کیا ہے تو عالم پر قرآن حدیث کے مطابق اس کو عام بندے کو دلیل بتانا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ وہ دلیل سمجھے گا ہی نہیں، وہ اصول نہیں سمجھے گا. کل پرسوں کی بات ہے، مجھے ایک بندے نے میسج کیا یہ روایت کیا ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے. میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں، آپ کا علم کیا ہے، کیا قابلیت ہے آپ کی. میں جی فلاں یونیورسٹی میں MBBS کر رہا ہوں. تو میں نے اسے جواب بھیجا بھئی یہ حدیث قابل قبول ہے.
نہیں آپ یہ بتائیں یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ صحیح کی شرائط کیا ہیں یا ضعیف کی شرائط کیا ہیں، یا ضعیف کی اقسام کیا ہیں یا صحیح کی اقسام کیا ہیں، یا کب صحیح کو چھوڑ کے ضعیف قبول ہو جائے گی، یا کب ضعیف رد ہوگی اور کب صحیح قبول ہوگی. جب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، تو آپ دلیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور ہمیں پوچھنی بھی نہیں چاہیے. ہم لوگ بسا اوقات علماء کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر ان سے دلیل پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اصول نہیں پڑھے ہوتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس دلیل سے کس اصول کے تحت مسئلہ اخذ ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح جیسے میں نے بھی آپ کو اسی آیت کی شرح میں تفسیر میں آپ کو حدیث پاک سنائی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر آپ کے بھتیجے حضرت عروہ نے کہا، آیت پڑھ کے کہا کہ اس آیت سے مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ صحیح کرنا واجب نہیں ہے. تو ام المومنین نے فرمایا بھتیجے تم غلط سمجھے ہو. تو اگر وہ تابعی ہیں، ام المومنین کے شاگرد ہیں، اکثر احادیث حضرت عروہ ہی بیان کرتے ہیں ام المومنین سے، اور ام المومنین کی ہزاروں روایات بلکہ آپ کے مخطوطے جو ہیں ان کے مصنف بھی حضرت عروہ، اس کے باوجود انہیں غلطی ہی لگ گئی قرآن سمجھنے میں. تو ہم جب عالم سے دلیل پوچھتے ہیں اور قرآن خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو 100% امکان ہوتا ہے غلطی لگنے کا. تو اس لیے یہ چیز کتمان علم میں اس آیت کے تحت نہیں آئے گی. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، جب تم لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو گے جو ان کی عقل کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی. ایسی حدیث، اب حضور کی حدیث ہے اس کو چھپانے کا حکم ہے. آپ اپنی اس تفسیر کی کلاس کو دیکھ لینا، ہمارے تقریباً الحمدللہ 43-44 لیکچر ہو گئے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہوں گی جو ہماری سمجھ میں آئی ہیں، لیکن اگر آپ ان چیزوں کا حکم جا کے عام لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو وہ حکم تو ان کے لیے ٹھیک ہوگا، ہاں بھی اچھا یہ ٹھیک یہ چیز فرض ہے یا یہ چیز حرام ہے، لیکن اگر آپ اس کا اصول اور اس کی روایت بیان کرنے لگ جائیں تو وہ تو فتنے کا شکار ہو، وہ تو سوچ میں پڑ جائیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہوگا، ان کے لیے وہ حکم تو ٹھیک ہوگا کہ اچھا یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کی جو دلیل ہوگی، اس کی جو حدیث ہوگی، اس کی جو روایت یا آیت ہوگی، وہ ان کے لیے یا اس کی جو تفصیل ہوگی وہ انتشار کا شکار بن جائے گی جب تک کہ وہ صحیح طرح سمجھیں گے نہیں. اور صحیح طرح سمجھنے کے لیے بنیاد چاہیے ہوتی ہے. آپ پریپ کلاس کے بچے کو پی ایچ ڈی کا سلیبس تو نہیں سمجھا سکتے، چاہے جتنا بڑا مرضی ماہر استاد کیوں نہ ہو. وہ پریپ کلاس کے بچے کو یا میٹرک کے بچے کو بھی، ایک بچہ 9th-10th کے اندر پڑھتا ہے، اس کو آپ پی ایچ ڈی کی بحث تو نہیں سمجھا سکتے، اس کے لیے تو اسی کے لیول کی بات ہوگی. اسی طرح پھر حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے سامنے 1000 ایسے کلمات بیان کروں جن کو سن کر تم مجھ سے بغض رکھو، مجھ سے دور بھاگ جاؤ، میری تکذیب کرو. تو لہٰذا ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ الگ چیز ہے، لیکن علم چھپانا بھی نہیں چاہیے. اب آخری چیز بیان کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں. علماء بیان کرتے ہیں کہ کافر کو قرآن مجید کی تعلیم دینا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھے گا نہیں، وہ قرآن کے اصول نہیں جانتا، وہ ناسخ و منسوخ نہیں جانتا، وہ الٹا انتشار کا شکار بنے گا، دوسروں کو بھی بنائے گا، جیسے ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے. اور ڈان گیبسن نے وہ پوری ویڈیو بنائی ہے اور پھر وہ کتاب لکھی ہے، اور ہمارے مسلمان پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور پھر فتنے کا شکار بھی ہو رہے ہیں. اسی طرح وہ بندہ جو بحث کرنا جانتا، جو جس کا مقصد بحث کرنا ہو، اور جو آپ کا جواب سن کے صرف بحث کرنا جو ہے نا اس کا مقصد ہو، اس کا مقصد علم سیکھنا یا سمجھنا نہ ہو، علماء نے فرمایا کہ ایسے کو بھی تعلیم دینا جائز نہیں ہے، کہ وہ خود بحث کر کے آپ سے اٹھ کے چلا جائے گا، مانے گا بھی نہیں، اور جا کے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. اور ایسے کسی شخص کو بھی حجت کی تلقین کرنا جائز نہیں ہے جس سے وہ کسی کا مال ہڑپ کر لے. حاکم کو ایسی تعویل سکھانا جائز نہیں ہے جس سے وہ عوام کے معاملات میں مداخلت کرے. عام لوگوں کو ایسی شرعی رخصتیں اور شرعی حیلے بتانا جائز نہیں ہے جس سے وہ حرام کام میں پڑ جائیں. تو بہت ساری قیدیں آتی ہیں. بہرحال
آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اہل لوگوں کے سامنے حکمت بیان کرنے سے نہ رکو ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے، اور نااہل لوگوں کے سامنے حکمت کو بیان نہ کرو ورنہ تم اس حکمت پر ظلم کرو گے کہ وہ بندہ سمجھے گا نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، جو ہمارے دور کا عمومی چیپٹر ہے، لعنت کرنا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اس کے تحت کہ اللہ ان پر لعنت کرے گا اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کریں گے۔ اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ علم چھپانے والوں پر کون کون لعنت کرتے ہیں، فرشتے ہیں، حشرات الارض ہیں، تمام مخلوق ہے۔ اب لعنت کیا چیز ہے، ہم جو عام طور پہ کرتے رہتے ہیں، اور عام طور پہ بسا اوقات تو غصہ مذاق میں بھی کر دیتے ہیں، لعنت ہو تم پر، یا وہ لعنتی شخص ہے یا وہ لعین شخص ہے، اور بسا اوقات تو اس کی پوری نسل پہ لعنت کر دیتی ہیں۔ یہ ذرا سوچیں کہ لعنت کیا چیز ہے۔ لعنت کا لغوی معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اور اس کے شرعی طور پہ 3 معنی آتی ہیں۔ ایک یہ کہ عام وصف کے ساتھ لعنت کی گئی ہو، اور اس وصف عام کے ساتھ لعنت کرنا، جیسے قرآن مجید میں ہے کافروں پر اللہ کی لعنت، فاسقوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے، عورتیں مردوں کی مشابہت کریں، ان پر اللہ کی لعنت۔ جیسے ہمارے آج کل بسا اوقات مسلمان بھی وہ جو ہے نا وہ 50% فیمیل بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہوں گی، لمبے بال رکھے ہوئے ہوں گے، یا عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح عورتوں نے مردوں والے کپڑے پہنے ہوں گے یا چھوٹے بال رکھے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک تو لعنت کی یہ قسم ہے جس میں عمومی طور پہ کی گئی ہے قرآن حدیث میں لعنت، کافروں پر، فاسقوں پر، جھوٹوں پر، یا اس طرح کے لوگوں پر۔ دوسری قسم لعنت کی یہ کہ جس شخص کی موت کفر پر دلیل قطعی سے ثابت ہو، کہ 100% دلیل موجود ہو کہ فلاں شخص اس کی موت جو ہے وہ کفر پر ہوئی ہے، ایسے پر لعنت کرنا جائز ہے، جیسے ابو لہب یا ابو جہل وغیرہ وغیرہ۔ اب تیسری قسم لعنت کی یہ بنتی ہے کہ ایسا شخص جس کا ظاہری حال کے اعتبار سے وہ مومن ہے، ظاہری حال اس کا مومن ہے، مسلمان ہے عام طور پہ، لیکن گناہ گار ہے یا کوئی کچھ دیگر معاملات ہیں اس کے، لیکن ظاہراً وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، عام طور پہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے کام مسلمانوں والے ہیں، تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی کام ایسا ہو جس پر قرآن حدیث میں صراحتاً لعنت آئی ہو، عورتوں والی شکل بنا رہا ہو، مرد ہے تو، عورت ہے تو مردوں والی شکل بنا رہی ہو، یا اس کی موت 100% یقین ہو کہ یہ کفر کر کے مرا ہے، یہ اسلام پر نہیں مرا، تو تب اس پر اگرچہ وہ اپنی زندگی میں مسلمان رہا، تب اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اب جب کافروں پر لعنت کی جائے گی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے 100% یہ بندے دور ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں پر جو لعنت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ ایک طرح کی پھر ان کے حق میں بد دعا ہو جاتی ہے، اور یہ انتہائی سخت چیز ہے۔ آپ ذرا اگلی روایت سے غور سے سنیے گا کہ آقا کریم علیہ السلام نے معین کافروں پر، مسلمانوں پر نہیں، خاص کافر تھے، حضور نے ان پر لعنت کی۔ عشاء کی نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے بعد حضور مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اور کفار کے لیے لعنت کرتے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے 1 ماہ تک رعل، زکوان، لحیان، یہ 3 شخص تھے کفار میں سے، ان پر لعنت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام صبح کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر منافقوں کا نام لے کر لعنت فرماتے، اے اللہ فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت۔ یہ 2 روایتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ایک حضرت انس کی، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کی۔ لعنت کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ کس پر کر رہے ہیں؟ منافقین پر، کفار پر، عام کفار، کسی خاص وجہ سے نہیں۔
عام طور پہ کہ عام کافر ہیں تو اللہ کے رسول نے ان پر لعنت کی. اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ اے محبوب آپ اس میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، یہ بے شک یہ ظالم لوگ ہیں. یعنی اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کو عام طور پہ لعنت کرنے سے کافروں پر منع کر دیا تھا. آپ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی ہوں، کافروں پر لعنت کر رہے ہوں، عام کافروں پر، کہ مطلب عمومی طور پہ کسی خاص صفت کی وجہ سے نہیں، کسی خاص برائی کی وجہ سے نہیں، کسی خاص عیب کی وجہ سے نہیں. کسی خاص عیب کی وجہ سے تو قرآن حدیث میں لعنت آئی ہے. عام طور پہ کسی صفت کے بغیر لعنت کر رہے ہوں، جیسے ہم عام طور پہ مسلمانوں پہ کر دیتے ہیں، ایسے حضور نے کفار پر یا منافقین پر کی. تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ کہ اے محبوب ممکن ہے یہ لوگ توبہ کر لیں، نہیں توبہ کریں گے تو اللہ ان کو عذاب دے گا، یہ ظالم لوگ ہیں، لیکن آپ ان پر لعنت نہ کریں. آپ ذرا تصور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں. کافر مشرکین تو دور کی بات، ہم تو مسلمان بہن بھائی ایک دوسرے پر، اور بدقسمتی کی انتہا مائیں اپنی اولاد پر. میں نے آپ کو لعنت کا مطلب بتایا کہ لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ اپنی رحمت کو تم سے دور کر دے. تو جب ماں اپنی اولاد پہ لعنت بھیجتی ہے، باپ اپنی اولاد پہ لعنت بھیجتا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے ہیں، دوست احباب پہ لعنت بھیجتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ کتنی سخت وعید ہے اس پر کہ اللہ اپنے محبوب کو روک رہا ہے. وہ اس لیے نہیں روک رہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کوئی غلط کام کر رہے تھے یا گناہ کر رہے تھے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اور واضح کیا تھا کہ حضور کا تو ہر کام شریعت ہے، حضور تو جو کریں گے وہ دین بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے روکا ہے، ہماری تعلیم کے لیے روکا ہے. یہ آیت انہی آیات میں سے ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ مخاطب حضور کی ذات ہو، حکم ہمارے لیے ہو، تو بغیر کسی خاص وجہ سے، جیسے مثال لے لیں کہ عام طور پہ کافر ہیں، عام کافر ہیں، وہ ہمیں تنگ نہیں کر رہے تو ان پر لعنت نہ کریں. وہ کافر جو مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہو، ایذا پہنچا رہا ہو، گستاخی کر رہا ہو، قتل کر رہا ہو، ان کا مال کھا رہا ہو، ایسے پر لعنت کرنا ایک الگ چیز ہے. وہ ایک الگ مطلب بدترین کافر. دوسرے جو عام کافر ہیں جو ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ایسوں پر لعنت کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. تو اب سمجھ جائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے معاشرے میں. اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری مائیں اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں بچہ نیک کیوں نہیں ہوا، تربیت تو بڑی اچھی کی تھی، بچہ نیک کیسے ہو؟ آپ نے تو قدم قدم پہ اس کو جو ہے نا اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعائیں دی ہوئی ہیں. آپ پھر امید رکھتے ہیں ایسی اولاد سے کہ ایسی اولاد بڑی ہو کے نیک ہو جائے گی جس پہ آپ نے بچپن میں ہمیشہ لعنت کی ہوئی ہو. اللہ کے رسول کا کردار کیا تھا اولاد کی تربیت میں؟ حضور نے بھی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کی ہے نا، حضرت ام کلثوم کی تربیت کی ہے، حضرت رقیہ کی تربیت کی ہے. حضور کی 4 شہزادیاں ہیں. پھر حضور نے اور سیدہ کائنات نے حضرت حسین کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی ہے. صحابہ کرام نے اپنی اولاد کی تربیت کی. کیا ان کے بچے بچپن میں تنگ نہیں کرتے تھے، ضد نہیں کرتے تھے؟ لیکن ہماری آج کے معاشرے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ تم پہ لعنت کرے یا لعنت ہو یا لعین ہو. انتہائی سخت، اس سے بڑی گالی نہیں ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ کسی پر لعنت بھیجنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا خاصہ ہے بس. یا اللہ کسی پر لعنت بھیج سکتا ہے کہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، یا اللہ کے رسول جیسے حضور نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں،
جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں ان پر اللہ کی لعنت ہو، بس۔ اور جو ہم عام طور پہ بولتے ہیں نا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، کوئی بندہ سامنے جھوٹ بول رہا ہو اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، چاہے آیت کے الفاظ بھی صحیح پڑھنے نہ آئے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ تو جہاں تفسیر آئے گی وہاں پر میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہاں پر کاذبین سے مراد کون سا جھوٹ ہے، اور پھر ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم تو ایسے جیسے ہماری زندگی میں تو کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں ہے نا۔ میں آپ کو 100% یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر انسان ایسا ہو کہ اس نے بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اور خواہش کرے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا بلکہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ کو اللہ کی قسم ڈال دیں تو اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، ان کی زبان نہیں بدلتا۔ تو ہمارا کردار کیا ہوتا ہے، لیکن ہم سامنے والے پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، ہر جھوٹ بولنے والے پر وہ لعنت نہیں ہے، وہ پھر آگے آیت آ رہی ہے، پھر ہم وہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخری چیز عرض کرتا ہوں پھر ہم ختم کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ توبہ کے قبول کرنے کے لیے گناہ کو ترک کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا نا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، کہ وہ لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ایک اصول بیان کیا ہے، توبہ کرنے کا ایک اصول بیان کیا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگرچہ یہ آیت یہودیوں کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے ہے کہ وہ اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو کچھ انہوں نے چھپایا ہے اس کو ظاہر کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، لیکن ہمارے لیے عمومی سبق تو ہے نا، اور وہ عمومی سبق یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا اصول بیان کیا ہے کہ وہ توبہ کا اصول کیا ہے۔ وہ توبہ کا اصول یہ کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اللہ سے توبہ کرنی ہے، وَأَصْلَحُوا، اور وہ برا کام بھی چھوڑنا ہے۔ اگر انسان برا کام نہ چھوڑے، توبہ کرتا رہے، تو اس کی توبہ وہ توبہ نہیں ہے، وہ فضول چیز ہے، اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے وہ برا کام چھوڑے، برا کام چھوڑنے کا عہد کرے۔ ہاں اگر پھر غلطی ہو جائے، پھر غلطی ہو جاتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد تو کرے کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ نیت انسان کی یہ ہو کہ یار خیر ہے، کبھی موقع ملا تو کل دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر گناہ کر لیتا ہے، کبھی کوشش ہی نہیں کی گناہ چھوڑنے کی، لیکن توبہ پھر کل روزانہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے، روزانہ اٹھ کے توبہ کرتا ہے، یہ توبہ نہیں ہے، پھر یہ اس کی روٹین ہے۔ توبہ کا مطلب تو یہ کہ پھر کوشش تو کرے نا فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کی، کوشش تو کرے نا پھر 5 وقت کا نمازی ہونے کی۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کو صلاۃ و توبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، اللہ کو عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر، لیکن اگلے دن روزہ پھر نہیں رکھتا، یہ توبہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کا عہد، اس میں اس کا کوشش، اس میں اس کا کسب شامل نہیں ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس جرم سے توبہ کرے اور اس جرم کا جو ہے نا وہ اسے خلاصی بھی کرے، اس کو چھوڑے، اس پر کاربند نہ رہے، اس کو چھوڑے گا تو وہ پھر توبہ ہوگی۔ اور توبہ اب کیا چیز ہے؟ توبہ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، رونے کا نام نہیں ہے، توبہ صرف آپ کی ندامت کا نام ہے۔ میں نے ایک بار اپنے ایک استاد صاحب سے عرض کیا تھا کہ کوئی انسان اللہ کا ولی بننا چاہے تو کیسے بن سکتا ہے؟ تو کہتے یہ تو بہت آسان کام ہے، آپ آدھے سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ 1 سیکنڈ میں اللہ کا ولی کوئی بن جائے،
کیسے کہ ابھی آپ کے دل میں خیال آ جائے، ندامت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور یہ سچی ندامت ہو، آپ اپنے اس عہد میں پکے ہوں، خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں بیٹھے بیٹھے کسی مجلس میں آپ نے یہ نیت کی، یہی توبہ ہے، یہی ولایت ہے، یہی اللہ کا ولی ہونا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ تو وہ اللہ آپ کو اپنا ولی بنا، تو گناہ انسان کے معاف ہو گئے تو انسان اللہ کا ولی بن گیا۔ اب دوبارہ گناہ کرے گا تو پھر دل پہ دھبا لگے گا، اور میں نے وہ آپ کو روایت سنائی تھی التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے سچے دل سے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے صدقے سے توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔